ایک بستی میں ایک بہت امیر کبیر شخص رہتا تھا۔ یوں تو اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس کی دلچسپی زندگی سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے نہ بھوک لگتی تھی اور نہ ہی صحیح طرح نیند آتی تھی۔ بس ہر وقت ایک پسماردگی، سستی اور کاہلی کی سی کیفیت رہتی۔ کئی حکیموں سے علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن کسی نے دور دراز کے ایک ماہر حکیم کا پتہ بتایا۔ وہ شخص اس حکیم کے پاس گیا اور اپنی کیفیت بیان کی تو حکیم نے علاج ظاہر کرنے پر آمادگی تو ظاہر کر لی، لیکن شرط رکھی کہ میرے طریقہ علاج پر تم کوئی اعتراض نہیں کرو گے۔ وہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق تیار ہو گیا۔ حکیم نے کہا کہ صبح تمہیں میرے ساتھ ایک مقام پر چلنا ہے، لیکن تم اکیلے چلو گے اور کوئی ساتھ نہ ہوگا۔ صبح وہ روانہ ہوئے اور حکیم اسے کسی دور سنسان جگہ پر لے آیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا اور کچھ بھی نہ تھا۔ حکیم نے اس سے اندر داخل ہونے کو کہا۔ جو ہی وہ شخص اندر داخل ہوا تو حکیم نے باہر سے کنڈی لگا کر کمرہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے پر وہ شخص گھبرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص کچھ کرتا، چیختا چلاتا، اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیر جل رہے ہیں۔ اس نے پاؤں بچانے کے لیے کمرے کے چاروں طرف بھاگنا شروع کر دیا تاکہ کوئی ٹھنڈی جگہ مل سکے، لیکن وہ ناکام رہا۔ بس وہ پیروں کو جلنے سے بچانے کے لیے اچھل کود کرتا رہا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی اچھلتا اور شور مچاتا رہا، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا، یہاں تک کہ نیم بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو اپنے گھر میں موجود پایا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اس ناہنجار حکیم کو تلاش کیا جائے۔ ہر کارے اسے لانے کے لیے نکل گئے۔ اچانک اس شخص کو محسوس ہوا کہ خلاف معمول اسے بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے مدتوں بعد جی بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں ایک چستی آ گئی ہے اور دل میں ایک خوشی کی لہر ہے۔ وہ اپنے پیروں کی تکلیف بھول گیا اور حکیم کو سزا دینے کے بجائے انعام دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ حکیم کا طریقہ علاج سمجھ چکا تھا۔ ہم سب اسی کہانی کا مرکزی کردار بنتے جا رہے ہیں۔ ہماری جسمانی مشقت کم و بیش ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ جسمانی نظام کی درستگی 15-20 منٹ کی ورزش یا واک کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ واک ہمیں دل، شوگر، بلڈ پریشر اور دیگر بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی ایکسرسائز سے کئی ہارمون خارج ہوتے ہیں جو ہمارے موڈ کو بہتر بنانے اور جینے کی امنگ اور خوشی پیدا کرتے ہیں۔ عقل مند وہی ہے جو خود کو سدھار لے اس سے پہلے کہ نیچر اسے جلنے والے فرش پر کھڑا کر دے اور وہ حسرت کی تصویر بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے جسم کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ چینل کا نام ہے فاز سنو 4296۔